औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बेटे बेटियों, अस्सलामु अलैकुम। मैं मुशर्रफ महमूद आपसे मुखातिब हूँ और इस वक्त आप CMM लेक्चर्स पर मुझे समाअत कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे, आमीन। इसके साथ ही बेटा आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आपके सामने बेटा लिखा नजर आ रहा है सेकेंड ईयर न्यू बुक जो आपकी आई है 2022 में, उसका पेज नंबर 3 और उन्वान है आज का दो कौमी नजरिया, टू नेशन थ्योरी। बेटा ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है। दो कौमी नजरिया मोस्ट इंपॉर्टेंट इस हवाले से कि पाकिस्तान नजरिए की बुनियाद पर ही वजूद में आया था। पाकिस्तान दुनिया की पहली नजरियाती ममलकत। जब तक हम अपने नजरिए पर कायम रहेंगे पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा, और जब हमने अपने नजरिए को फरामोश कर दिया तो फिर पाकिस्तान के कयाम की बुनियादें भी मुतज़लज़ल हो जाएंगी। तो इस हवाले से आपका अहम तरीन लेक्चर तो शुरू करते हैं जी अगेन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह बेटा आपको साइड पे ये नज़र आ रहा है, ये आपके बेटा जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है ये एक्चुअली क्या है, ये आपकी टेक्स्ट बुक में से है, क्योंकि बुक में से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चन MCQs और लॉन्ग क्वेश्चंस आने हैं। ये अलग बात है कि साथ साथ मैं आपको वजाहत करता रहूँगा। तो सबसे पहली लाइन जो हाईलाइट की हुई आपको नज़र आ रही है वो यही है, दो कौमी नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है। जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नज़रिया, दुनिया की पहली रियासत जो किसी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आई। हमें अपने नज़रिए को समझना होगा, नज़रिए की हिफाजत करनी होगी। अब दो कौमी नज़रिया जो पाकिस्तान की बुनियाद है ये है क्या? तो बेटा आपसे बार बार ये डिस्कस हो चुका। दो कौमी नज़रिया क्या है बेटा? यही नज़रिया इस्लाम है और यही नज़रिया पाकिस्तान है। नज़रिया इस्लाम, दो कौमी नज़रिया और नज़रिया पाकिस्तान, ये एक ही हकीकत के मुख्तलिफ नाम हैं। अगर बरे सगीर पाक व हिंद के तनाज़ुर में देखा जाए तो दो कौमी नज़रिया क्या है कि बरे सगीर में बहुत सी कौमें आबाद हैं, जिनमें से दो बड़ी कौमें हिंदू और मुसलमान हैं। मुसलमान हर लिहाज से एक मुकम्मल कौम है। वो चाहते हैं कि अपने मज़हब के मुताबिक इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी गुजार सकें। मुसलमान चाहते हैं कि उनका आइन और कानून कुरान पाक हो, इसके लिए अलहदा वतन उनका हक है। मुसलमानों को एक ऐसी अलहदा रियासत चाहिए जिसका कानून कुरान पाक हो और जहां वो मज़हब इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। यही बेटा दो कौमी नज़रिया है और यही पाकिस्तान की बुनियाद है। ठीक है जी, अब आपको समझ आ गया होगा दो कौमी नज़रिए की अहमियत क्या है। आपकी बेटा टेक्स्ट बुक को ही लेकर चलते हैं। मैं आपके लिए सहूलत के लिए अब मैं ये करूँगा कि एक एक हाईलाइट करता जाऊँगा ताकि आपको पता चलता जाए कि इस वक्त हम कौन सा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट, बरे सगीर पाक व हिंद में दो कौमें यानी हिंदू और मुसलमान आबाद थीं, जिनकी सियासी, मजहबी, मुआशरती और मुआशी इक़दार मुख्तलिफ थी। बात तो वैसे भी हो चुकी है, लेकिन ज़रा तफसील से देख लेते हैं। देखिए बेटा, बरे सगीर का मतलब क्या है? बर कहते हैं खुश्की का टुकड़ा, सगीर छोटा। जिस तरह बर आज़म होते हैं ना कंटिनेंट, वो बड़े बड़े टुकड़े, तो खुश्की का एक छोटा टुकड़ा, ये आप कह सकते हैं छोटा बर आज़म। यानी यूँ समझिए कि बर सगीर एक मुल्क नहीं है बल्कि एक छोटा बर आज़म है जो बहुत सी कौमें और बहुत से मज़ाहिब के मानने वाले लोग आबाद हैं। हाँ, इनमें बड़े दो मज़ाहिब हिंदू मत और इस्लाम है, और दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। हिंदू एक अलग, वैसे हिंदू को तो मैं मज़हब भी नहीं कहूँगा, धर्म कहूँगा। मज़हब बेटा वो होता है जो अल्लाह ताला के डिवाइन रिलीजन हो, जो अल्लाह ताला ने उतारा हो। तो ज़ाहिर है वो अलहमी तो नहीं है उस अंदाज में, लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान का मज़हब है। तो आप ये देखिए, हिंदू और मुसलमान सदियों से इकट्ठे रह रहे थे। हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान सदियों से इकट्ठे रह रहे थे, लेकिन इसके बावजूद दो अलग अलग मज़ाहिब थे। इसके बावजूद दो अलग अलग कौमें थी। हिंदुओं ने बहुत कोशिश की कि इस्लाम को हिंदू मत में जज्ब कर लिया जाए, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहे। क्यों नाकाम रहे? क्योंकि बेटा इस्लाम एक सिर्फ इबादतों पर मुश्तमिल मजहब नहीं है।
بلکہ وہ آپ کیا کہتے ہیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام کا اپنا سیاسی نظام ہے. سیاسی نظام کا کیا مطلب؟ حکومت کیسی بنائی جائے گی، حکومت کیا اختیارات ہوں گے، حکومت کے کیا فرائض ہوں گے، عوام کے کیا حقوق ہوں گے، کیا فرائض ہوں گے. تو اسلام کا ایک اپنا کمپلیٹ سسٹم ہے. اسلام کا اپنا مذہبی نظام ہے جو عبادات پہ مشتمل ہے. اسلام کا اپنا معاشرتی نظام ہے، یعنی آپ سوشل کہہ لیں کہ ہمیں معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرے کے حوالے سے ہمارے کیا حقوق اور کیا ذمہ داری ہیں. تو اسلام کا ایک مکمل نظام ہے. اسلام کا اپنا معاشی نظام ہے، فائنانشیل سسٹم. دولت کیسے کمائی جائے گی، دولت کہاں سے کمائی جائے گی، کتنی دولت کمائی جائے گی اور کہاں خرچ کی جائے گی، کتنی اپنے لیے خرچ کی جائے گی، کتنی دوسروں کے لیے خرچ کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ کا اندر اللہ تعالیٰ کے کاموں کے لیے کتنا حصہ ہوگا. تو اسلام کا اپنا ایک مکمل معاشی نظام ہے. اقدار آپ ویلیوز کہہ لیں. تو we have our own political, religious, social as well as the economic values which are entirely different from the Hindu dharma. تو اس طرح کیونکہ اسلام کا ایک مکمل الگ سے نظام ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اسلام کبھی ہندو مت میں نہ جذب ہوا نہ ہو سکتا ہے. صدیوں اکٹھے رہنے کے باوجود بھی دو قومیں الگ الگ تھیں اور الگ الگ رہیں اور الگ الگ رہیں گی. لہٰذا مسلمانوں کا حق بنتا ہے کہ الگ وطن ہو. اب یہاں بات سمجھیے، ہندوؤں کا کہنا یہی تھا کہ ہم تو جی ایک ہی قوم ہے، ہندو مسلمان. تو وہ کسی لحاظ سے بھی ایک قوم نہیں تھے، دونوں ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف قومیں تھیں. آگے چلیے بیٹا، جو آپ کی ٹیکسٹ بک پہ نیکسٹ لائن ہے میں اب ساتھ ساتھ ہائی لائٹ کر رہا ہوں آپ کی سہولت کے لیے. ان دو اقوام، دو کون بیٹا؟ ہندو اور مسلمان. ان دو اقوام کے نظریات بالکل مختلف تھے جن کی بنیاد اسلام اور ہندوازم پر تھی. دیکھیں بیٹا، مسلمانوں کی اپنی مذہبی بنیادیں تھیں. مسلمان کون ہے؟ اگر ہم مسلمان کی ڈیفینیشن کریں تو دو بیٹا بنیادی چیزیں ہیں. وہ مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھتا ہے، وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات. دوسری بات، جو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بحیثیت خاتم النبیین یقین رکھتا ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ مسلمان ہے. تو دو بنیادی شرائط، جو اللہ کو ایک مانے، جو نبی پاک مصطفیٰ کو آخری نبی مانے، وہ مسلمان ہے. ان دو چیزوں کی بنیاد پر. ایسے ہی بیٹا ہندو دھرم میں بھی دو چیزیں ہیں، جس طرح اسلام میں دو ہیں. ہندو دھرم میں دو چیزیں کیا ہیں؟ دھرتی ماتا اور گاؤ ماتا. وہ دھرتی کو اپنی ماں مانتے ہیں ہندو، اور گائے کو بھی اپنی ماں مانتے ہیں. تو ہندو دھرم کی بنیاد دھرتی ماتا اور گاؤ ماتا پر، اور اسلام کی بنیاد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے پر، نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ماننے پر ہے. تو دیکھیں بہت زیادہ فرق ہے. یہ ہو نہیں سکتا تھا کہ دونوں مذاہب مل جائیں، مدغم ہو جائیں، ایک ہو جائیں. ایسا ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. یہی وجہ ہے کہ دونوں قومیں الگ الگ رہیں. کیوں الگ الگ رہیں؟ کہ ان دونوں قوموں کے نظریات ایک دوسرے سے الگ الگ تھے. یہ کسی بھی شکل ایک قوم نہیں بن سکتی تھی. آگے چلے بیٹا، آپ کی بک کے مطابق نیکسٹ پوائنٹ، تحریک پاکستان کی بنیاد بھی دو قومی نظریہ تھا. یعنی برِ صغیر پاک و ہند میں ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں جو ہندوازم اور اسلام پر یقین رکھتی ہیں. تو بیٹا وہی بات دوبارہ آ گئی. تحریک پاکستان اس لیے چلائی گئی کہ ہم ہندوؤں سے الگ ایک مکمل قوم ہیں. بیٹا قوم کی کوئی بھی ڈیفینیشن دیکھ لیں. According to any definition of a nation, Muslims were a separate nation. کیونکہ ان کی سیپریٹ آئیڈینٹی تھی، ان کی اپنی جداگانہ شناخت تھی، ان کا ایک اپنا نظریہ تھا. مسلمان اپنے نظریے پر زندگی گزارتے تھے جو ہر حال میں ہندو نظریے سے مختلف تھا. اور یہی بیٹا جو منفرد اسلامی نظریہ ہے، یہی تحریک پاکستان کی بنیاد بنتا ہے. یہی تحریک پاکستان ہے، یہی دو قومی نظریہ ہے، یہی نظریہ اسلام ہے. بیٹا یہی وجہ ہے کہ میں مثال دیا کرتا ہوں اور آپ بھی یقیناً دے سکتے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا.
जिस तरह बार बार देख रहे हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये इस्लाम के नाम पे बना था। तो मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ, पाकिस्तान से मोहब्बत इस्लाम से मोहब्बत है, पाकिस्तान से नफरत दरअसल इस्लाम से नफरत है। ये इस्लाम के नाम पर बना था और लैलतुल कद्र की मुकद्दस रात को पाकिस्तान का क़याम अमल में आया था। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा कायम दायम रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है बेटा, तुमने पॉइंट क्या डिस्कस किया कि हिंदू नज़रिया और मुसलमान नज़रिया एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। अब ज़हन में रखें बेटा, सिर्फ ऐसा नहीं है कि नज़रियाती तौर पर ये कौमें मुख्तलिफ थी, नज़रिए तो मुख्तलिफ थे, लेकिन ज़हन में रखें सिर्फ नज़रिए मुख्तलिफ नहीं थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन दोनों अक़वामों का तर्ज ज़िंदगी भी एक दूसरे से मुख्तलिफ था, इन दोनों अक़वामों की बूदोबाश भी मुख्तलिफ थी। तर्ज ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल, यानी आप देखें अब लाइफ स्टाइल में क्या आता है, आपका लिबास आ जाता है, आपके खाने आ जाते हैं, आपके शखुरदनोश आ जाती हैं, आपकी रिहाइश आ जाती है, आपकी तहजीब आ जाती है, आपके त्यौहार आ जाते हैं, मेले ठेले आ जाते हैं, खुशी की रसूमात आ जाती हैं, गम की रसूमात आ जाती हैं। तो हर हवाले से मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौम थे। ये तो गया तर्ज ज़िंदगी, लाइफ स्टाइल। बुदोबाश कहते हैं रहने के तरीके, लिविंग स्टाइल आप कह लें, तो फिर वही बात। देखिए, हर इंसान अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है, और मैं अभी बार बार आपसे एक ही बात कर रहा हूँ कि इस्लाम और हिंदू मत हर लिहाज से दो अलग अलग मज़हब थे, अलग अलग रिलीजन थे। या मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाता हूँ। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह बानी पाकिस्तान, वो एक बेटा कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो हिंदू ने उनसे सवाल किया कि आप ये बताएं, हिंदू और मुसलमान सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, तो अब क्या मसला है, आप क्यों नहीं इकट्ठे रह सकते? वो इकट्ठे रह रहे हैं, हिंदू मुसलमान एक कौम है। यानी एक हिंदू ने सवाल किया कायद आज़म से कि एक कौम है, आप कैसे कहते हैं दो अलग अलग कौमें हैं? तो कायद आज़म ने बड़ा ऐसा जवाब दिया कि लाजवाब कर दिया। आपने पानी का गिलास मंगवाया कि पानी का गिलास ला दे, आधा पिया और आधा हिंदू का आगे कर दिया, बाकी तुम पियो। उसने कहा जी मैं तो नहीं पी सकता, ये तो नापाक है, आप झूठा हो गया पानी आपका। फिर कायद आज़म ने वहाँ जो मुसलमान मौजूद थे उनको कहा, तुम में से कोई ये पानी पिएगा? सब ने कहा जी ये तो हमारे लिए सादत की बात होगी, हम सब ने कहा हम ये पिएंगे, और एक ने बढ़ के पानी पी लिया। तो कायद ने फरमाया पता चला हम कैसे एक कौम है। हिंदू ने इनकार कर दिया और मुसलमानों ने खुशी से पिया उस पानी को। ऐसी एक और मौके पे भी कायद आज़म से ही सवाल किया गया कि हिंदू मुसलमान सदियों से इकट्ठे रह रहे हैं, वो तो एक कौम है, आप कैसे कहते हैं दो अलग अलग कौमें हैं? तो आपने मिसाल दी कि जब मुसलमान फोत होता है तो वो धरती से 6 फुट नीचे जाता है, उसको गुस्ल दिया जाता है, कफन दिया जाता है और कब्र में उतारा जाता है 6 फुट नीचे। जबकि हिंदू को मरने के बाद आग लगाई जाती है और उसकी राख को हवा में यूं बिखेरा, यूं ऊपर करके यूं हवा में बिखेर दिया जाता है 6 फुट ऊंची। तो आपने मिसाल दी कि हिंदू मरने के बाद 6 फुट ऊंचा जाता है, मुसलमान मरने के बाद 6 फुट नीचे जाता है। ये एक कौम कैसे हो सकती है? ये एक कौम कैसे हो सकती है? एक और मिसाल दूं आपको। एक और मर्तबा भी सवाल हुआ, बात तो एक ही थी ना, हिंदू तो इसी बात पे अड़े हुए थे कि हिंदू मुसलमान एक ही कौम है, और मुसलमानों का क्या कहना था, ये एक कौम नहीं है, दो अलग अलग कौमें हैं। तो एक और मौके पे यूँ आपने फरमाया कि एक जानवर है गाय, गौ, मुसलमान उसका दूध और गोश्त इस्तेमाल करते हैं, हिंदू उसका गोबर और पेशाब इस्तेमाल करते हैं, ये दोनों एक कौम कैसे हो सकते? वो तो माँ का दर्जा देते हैं ना गौ को, गौ माता जिसको कहते हैं। ठीक है जी। तो मैंने आपको बहुत सी मिसालें इसलिए दी ताकि आप इम्तहान में अच्छी तफसील से लिख सकें। तो ये अब आपको समझ आ गई कि किस तरह हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें थे और हर लिहाज से दो अलग अलग कौमें थे। लिहाजा ये मुसलमानों का बुनियादी हक था कि उनका अलग वतन बनाया जाता। आगे चलें जी नेक्स्ट लाइन की तरफ, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है, इसी दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर मुसलमानान हिंद ने अपने लिए अलग रियासत का मुतालबा किया और आखिरकार पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बेटा, वही बात दोबारा आ गई कि यही दो कौमी नज़रिया था जिसको लेके मुसलमान चले,
انہوں نے ثابت کیا کہ یہ دو الگ الگ قومیں ہیں اور الگ وطن ہمارا حق ہے، مطالبہ کیا اور پھر اس مطالبے کے لیے قربانیاں دیں۔ بیٹا یاد رکھیے، آزادی کبھی بھی بھیک میں نہیں ملا کرتی، دوبارہ دہرا دوں، آزادی بھیک میں نہیں ملا کرتی، آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، جیلوں میں جانا پڑتا ہے، کوڑے کھانے پڑتے ہیں، تختہ دار پر جھولنا پڑتا ہے، تب آزادی ملتی ہے۔ یوں صرف بیٹھے بٹھائے نعرے لگانے سے اور جلسے جلوس سے آزادی نہیں مل جاتی۔ تو بیٹا مسلمانوں نے کیا، قربانیاں دی۔ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، سب سے پہلی بات تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اس کے بعد قائد اعظم کی قیادت، اور پھر مسلمانوں کی بے مثال جد و جہد اور قربانیوں کے نتیجے میں بیٹا پاکستان وجود میں آیا، جو دنیا کی پہلی نظریاتی مملکت تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے بیٹا، جب پاکستان بنا تھا تو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست بھی تھی۔ اب تو آدھا ملک الگ ہو گیا نا، تو ہم چھوٹے ہو گئے، ہمارا ملک جب پاکستان بنا تھا تو دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست بھی پاکستان ہی تھی۔ اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، آمین۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ تو ایک بات ہو گئی۔ آگے بیٹا اب اسی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، دو قومی نظریے کا آغاز کہاں سے ہوا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم یہاں سے بات کریں گے۔ تو جب بیٹا ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے پہلا نام آتا ہے سر سید احمد خان کا۔ دو قومی نظریے کا آغاز سر سید احمد خان کے مطالبہ جداگانہ انتخابات سے ہوا۔ سر سید بیٹا تحریک آزادی کا بہت بڑا نام۔ دیکھیے، سر سید نے بیٹا تحریک علی گڑھ شروع کی، جس نے مسلمانوں کو جدید تعلیم دی۔ علی گڑھ سے جو لوگ پڑھ کر نکلے اور جو علی گڑھ میں سر سید کے ساتھی تھے، انہوں نے ہی مسلم لیگ بنائی، اور پھر اسی مسلم لیگ نے پاکستان بنایا۔ یعنی یوں سمجھیے کہ پاکستان کی کہانی سر سید احمد خان سے ہی شروع ہوتی ہے۔ اگر سر سید احمد خان کی ذات مبارک نہ ہوتی تو عین ممکن تھا بیٹا برے صغیر سے اسلام کا وجود ہی ختم ہو جاتا، کیونکہ بیٹا انگریز حکومت اور ہندو اکثریت، بارہ سن لیجئے، انگریز حکومت اور ہندو اکثریت مل کے مسلمانوں کے پیچھے پڑ گئی تھی۔ اور بیٹا کوئی نئی بات نہیں، ایسا ہوا۔ آپ دیکھیں، ایک ملک ہے اندلس، جس کو اسپین کہتے ہیں، ہسپانیہ بھی کہتے ہیں، یہ بیٹا مسلمانوں کا ملک تھا، مسلمانوں کا دارالحکومت تھا، اور آج وہ مسلمان نہیں ہے، آج وہ ٹوٹل کرسچن کنٹری ہو چکا ہے، مسلمانوں کا وجود ختم ہو گیا ہے۔ تو ایسے ہی تھا کہ برے صغیر میں مسلمانوں کے وجود کو خطرہ تھا۔ یہ سر سید احمد خان ہی تھے جنہوں نے آگے چل کر حالات کو سنبھالا۔ سر سید کی سب سے بڑی خدمت تو تحریک علی گڑھ کے حوالے سے ہی ہے، اور یہاں جو بات ڈسکس ہو رہی ہے اس حوالے سے بات کو سمجھیں۔ سر سید بیٹا مسلمانوں کی خوشحالی کے لیے ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے۔ سر سید سمجھتے تھے کہ ہندو اور مسلمانوں کو مل کے کوشش کرنی چاہیے، مل کے ایفرٹ کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے علی گڑھ کالج میں ہندو طلباء کو داخلہ بھی دیا اور بہت سے ہندو ٹیچرز بھی تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ سر سید کے ہی زندگی کے آخری حصے میں ہندوؤں نے ایک تحریک شروع کر دی اردو کے خلاف، کہ ہندی کو سرکاری زبان قرار دیا جائے اور دیوناگری رسم الخط کو نافذ کیا جائے۔ دیوناگری یہ آپ سمجھ لیں جو ہندی فاؤنٹ ہوتا ہے، جو آپ انڈین فلمیں دیکھیں تو ہندی میں لکھا ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹا صرف ایک سازش تھی مسلمانوں کے خلاف، صرف سازش تھی۔ آپ دیکھیں، انڈیا کی ڈرامے آج بھی اردو میں ہی بنتے ہیں، انڈیا کی موویز آج بھی اردو میں ہی بنتے ہیں، لیکن ہندو سمجھتے تھے کہ اگر اردو کو ختم کیا تو مسلمانوں کو نقصان ہوگا۔ تو یہ وہ موقع تھا جس نے سر سید کو سخت مایوس کیا۔ دیکھیں بیٹا، میں آپ کو پورا پس منظر بتا رہا ہوں بات کا۔ وہ سر سید جو ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، جب ہندی اردو تنازع شروع ہوا تو سر سید مایوس ہوئے، اور سر سید سمجھ گئے، وہ بیٹا ویژنری رہنما تھے، دور اندیش تھے۔ دور اندیش کون ہوتا ہے؟ دور اندیش ہوتا ہے جو صرف آج کو نہیں دیکھتا، آنے والے وقت کو بھی بھانپ لیتا ہے۔ تو سر سید سمجھ گئے تھے کہ اب ہندو مسلم زیادہ عرصہ اکٹھے نہیں چل سکیں گے، لہٰذا مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا وجود ناگزیر ہو گیا۔ لہٰذا سر سید ہی وہ پہلے رہنما تھے جنہوں نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا۔ اب جداگانہ انتخابات کیا ہوتے ہیں بیٹا؟ جس کو کہتے ہیں سیپریٹ الیکٹوریل۔ اب سیپریٹ الیکٹوریل کیا ہوتا ہے؟ اس کا سمپل سا یہ مطلب تھا،
دیکھیے پہلے جب الیکشن ہوتے تھے نا، الیکشن تو خیر نہیں، سلیکشن ہی ہوتی تھی اس وقت بھی، ہوتا یہ تھا کہ ہندو ایک کینڈیڈیٹ مسلمان ہے، ایک ہندو ہے، تو ذرا ہندو جیتتا تھا، کیونکہ اکثریت بھی ہندوؤں کی تھی، پیسہ بھی ہندوؤں کے پاس تھا، طاقت بھی ہندوؤں کے پاس تھی، اختیار بھی ہندوؤں کے پاس تھا، مسلمان تو نہیں جیت سکتے تھے ہندوؤں کے مقابلے میں۔ تو جداگانہ انتخابات یہ تھا کہ آئندہ جب الیکشن ہو تو مسلمان امیدوار صرف مسلمان سے ووٹ لے گا اور ہندو صرف ہندو سے ووٹ لے گا، مسلمان ہندو کے ووٹ کا محتاج نہیں ہوگا۔ مطلب کیا تھا کہ اس طرح مسلمان بھی اسمبلی میں پہنچیں گے۔ تو یہ مطالبہ سر سید نے کیا۔ اب بیٹا ذرا بات کو گہرائی سے سمجھیں، یہ بات اتنی سمپل نہیں ہے۔ جداگانہ انتخابات کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مسلمان سے ووٹ لیں گے، بلکہ اس کے اندر دو قومی نظریہ چھپا ہوا تھا۔ یعنی جب انگریز اس مطالبے کو مانتے ہیں، جداگانہ انتخابات کے مطالبے کو، تو دراصل وہ جداگانہ انتخابات کا مطالبہ نہیں مان رہے ہوتے، وہ یہ مانتے ہیں کہ مسلمان واقعی ہندوؤں سے الگ قوم ہے۔ بھائی الگ قوم ہے تو ان کا ووٹ کا الگ حق ہوگا نا۔ اگر ہندو مسلمان ایک ہی قوم تصور کر لی جائے تو پھر جداگانہ انتخابات کا تو کوئی جواز نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ تو دراصل یہ جداگانہ انتخابات کو جو مطالبہ ہے، یہی دو قومی نظریے کی بنیاد بنا اور اسی پہ دو قومی نظریہ آگے چلا، اور یاد رکھیے اسی بنیاد پر پاکستان بنا تھا۔ یہ مطالبہ سب سے پہلے کون کرے ہیں؟ سر سید احمد خان۔ اچھا، آپ کی کتابوں میں، بہت سی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے سر سید کے علاوہ اور بھی نام ہے، سید جمال الدین افغانی کا نام لیا جاتا ہے، حضرت مجدد الف ثانی کا نام لیا جاتا ہے، انہوں نے مطالبہ کیا، لیکن ذہن میں رکھیں انہوں نے الگ وطن کا مطالبہ کیا تھا، جداگانہ انتخابات کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ بیٹا، اب میں آپ کو کہہ رہا ہوں سر سید نے جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کیا، آپ کہیں فلاں بک میں تو کوئی اور نام لکھا ہوا ہے، تو بیٹا یاد رکھیے درست جواب وہ ہوگا جو آپ کی ٹیکسٹ بک کے مطابق ہوگا۔ بارہ سمجھ لیجئے، ایک کتاب کا جواب آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے نا، یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، ظاہر بیٹا یہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو نئی کتاب ہے، درست جواب وہ ہوگا جو اس کتاب میں ہے۔ اگر اس کے علاوہ آپ نے کوئی بات پڑھی بھی ہے تو وہ درست نہیں ہوگی، تو ہم نے آپ کی ٹیکسٹ بک کو لے کر چلنا ہے، اور آپ کی ٹیکسٹ بک کے مطابق سر سید احمد خان اس کا جواب ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیے۔ جب بیٹا مسلمانوں کی حکومت چھین گئی اور یہاں انگریز آ گئے تو کیا ہوا؟ بڑی سمپل سی بات کہ آپ جانتے ہیں بیٹا 1857 کی جنگ آزادی مل کے لڑی تھی، کس نے؟ مسلمانوں اور ہندوؤں نے انگریزوں کے خلاف، لیکن ہار گئے۔ انگریز جیت گئے، یہاں کے لوکلز ہار گئے۔ جب یہ ہار گئے تو ہندوؤں نے کیا چلاکی کی؟ وہ انگریزوں کے ساتھ جا ملے۔ تو انگریزوں نے جو بدلہ اور انتقام لیا، کس سے لیا؟ صرف مسلمانوں سے۔ انہوں نے بدلہ اور انتقام صرف مسلمانوں سے لیا، نہ مسلمانوں کی جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ عزت محفوظ۔ اب ایک طرف تو یہ تھا انگریز مسلمان سے نفرت بھی کرتا تھا اور ڈرتا بھی تھا، ڈرتے بھی تھے انگریز، ذہن میں رکھیں۔ انگریز مسلمان سے کیوں ڈرتے تھے؟ کیونکہ بیٹا انہوں نے حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اور ان کو ڈر مسلمانوں تھا، ہندوؤں سے ڈر نہیں تھا، مسلمانوں سے ڈر تھا۔ ایک بات۔ دوسری بات بیٹا یہ کہ نہ صرف انگریز مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، یہ بھی حقیقت ہے مسلمان بھی انگریزوں سے نفرت کرتے تھے، تو یہ فاصلے بڑھ رہے تھے۔ وہ مصر ہے نا، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، مسلمان انگریز سے نفرت کر رہا ہے، انگریز مسلمان سے نفرت کر رہا ہے، فاصلے بڑھ رہے ہیں انگریزوں اور مسلمانوں میں، اور اس کا پورا فائدہ کس نے اٹھایا؟ ہندوؤں نے۔ مسلمان جتنے انگریزوں سے دور ہوتے چلے گئے، ہندو اتنے قریب ہوتے چلے گئے، تو انہوں نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ اب مسلمانوں نے سمجھا کہ اس طرح تو ہم نقصان میں رہیں گے، ہندو قریب ہوتے جا رہے ہیں، یہ تو حقیقت ہے نا بیٹا کہ حکومت انگریزوں کی تھی، ہمیں بھی اپنے حقوق کا تحفظ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یوں ہی انگریزوں سے فاصلے برقرار رکھے، یعنی مسلمان رہنماؤں میں یہ سوچ آئی کہ اگر ہم نے یوں ہی انگریزوں سے فاصلے برقرار رکھے تو ہم تو بہت پیچھے رہ جائیں گے اور ہندو بہت آگے نکل جائیں گے۔ ہم تو مسلمانوں کو تو چپڑاسی، پین، نوکر کے علاوہ کوئی نوکری ملتی نہیں تھی، اور تمام اچھی پوزیشنز پہ ہندو جا رہے تھے۔ تو مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ انگریزوں سے تعلقات کو بہتر کیا جائے،
दोबारा समझे, मुसलमान रहनुमाओं ने फैसला किया कि मुसलमानों की बका के लिए कि वो भी अपने पांव पर खड़े हो सकें, हमारे लिए ज़रूरी है कि अंग्रेज़ों से ताल्लुकात को बेहतर करें। लिहाजा 1906 में 1906 में ये पहला मौका था कि मुसलमानों का एक वफ्द अंग्रेज़ वाइसराय से मिला। वाइसराय कौन था बेटा? यानी जो अंग्रेज़ों की तरफ से हुक्मरान होता था, हुकूमत तो अंग्रेज़ों की थी ना, तो जो अंग्रेज़ों की तरफ से इंग्लैंड से आकर हुकूमत करता था हिंदुस्तान पर, उसको क्या कहा जाता था? उसको वाइसराय कहा जाता था। तो ये पहला मौका था कि मुसलमानों का वफ्द 1906 में वाइसराय से मिलता है। कहाँ पे? शिमला। शिमला बेटा जिस तरह आपके पाकिस्तान में मरी हिल स्टेशन है, तो इंडिया का हिल स्टेशन था, वहाँ मिलता है। ये पहला मौका है कि मुसलमान बाकायदा ऑफिशियली राब्ता कर रहे हैं अंग्रेज़ों से, और मुतालबा वही करता है कौन सा जो सर सैयद ने किया था, जुदागाना इंतखाबात का। ये मुलाकात बहुत कामयाब रही क्योंकि पहली मुलाकात थी मुसलमानों की। अब बात समझिए, अंग्रेज़ भी ये चाहता था कि मुसलमानों से ताल्लुकात बेहतर हो, ये बात खुद अंग्रेज़ भी चाहता था। तो जब मुसलमानों का वफ्द मिला तो बड़ी सिंपल सी बात है, अंग्रेज़ों ने भी मुसलमानों के वफ्द को खुश आमदेद का, इनकरेज, कहते हैं एक होता है डिस्करेज करना, एक होता है इनकरेज करना, उन्होंने भी इनकरेज किया और बहुत से मुतालबे जो पेश किए गए वाइसराय ने फ़ौरन मान लिए, और बाकी उन्होंने कहा कि मैं गौर खोज करूँगा, और फिर अक्सर मुतालबे बाद में मान लिए। यानी ये मुलाकात कामयाब रही। ये जो पहला सरकारी राब्ता हुआ, ये मुलाकात कामयाब रही। और बेटा यहीं से मुस्लिम लीग के क़याम का जवाज़ भी बनता है कि देखिए एक हम वफ्द मिलता है तो कामयाब हो जाते हैं, तो क्यों ना मुसलमानों की अपनी अलग जमात बना ली जाए। देखिए हिंदुओं की जमात तो कांग्रेस मौजूद थी, मुसलमानों की कोई जमात मौजूद नहीं थी। तो ये शिमला वफ्द की कामयाबी से हौसला होता है, फिर मुस्लिम लीग भी बनती है। ठीक है जी। अब बेटा जब मुस्लिम लीग बन गई तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए हाईलाइटेड नजर आ रहा है, मुस्लिम लीग ने इसी मुतालबे को आगे बढ़ाया। कौन सा मुतालबा? जुदागाना इंतखाबात का। और अल्टीमेटली अंग्रेज़ों ने मान लिया, अंग्रेज़ों ने मुतालबा मान लिया। 1909 में बेटा जो इस्लाहात होती हैं, 1909 में अंग्रेज़ हुकूमत इस्लाहात करती है। इस्लाहात जिसको बेटा इंग्लिश में रिफॉर्म्स कहते हैं, ये क्या होती हैं? यानी ऐसे कवानीन जो आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बनाए जाए, ऐसे कवानीन जो इस्लाम के जो फलाह व बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, उनको रिफॉर्म्स कहते हैं, उर्दू में इस्लाहात कहते हैं। तो अंग्रेज़ों ने जो 1909 में इस्लाहात की, उसमें मुसलमानों के जुदागाना मुतालबे, जुदागाना इंतखाबात के हक़ को तस्लीम कर लिया। ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, ये मुसलमानों की बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस तरह बेटा आपको मैंने पहले कहा, जब अंग्रेज़ों ने जुदागाना इंतखाबात का हक़ तस्लीम कर लिया तो गोया अंग्रेज़ों ने ये तस्लीम कर लिया कि मुसलमान एक अलग कौम हैं, मुसलमान हिंदुओं से एक अलग कौम है। इसका मतलब ये हुआ कि अंग्रेज़ों ने दो कौमी नज़रिए को तस्लीम कर लिया, यानी मुसलमानों को अलग कौम के तौर पे तस्लीम कर लिया। और बेटा आगे यही चल के बुनियाद बनती है तहरीक पाकिस्तान की, और यही बुनियाद बनती है क़याम पाकिस्तान की। नेक्स्ट पॉइंट पे चलें बेटा, तारीख का सफ़र आगे को जारी है। आ जाते हैं 1930 में, जब मुस्लिम लीग के सदर हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह थे। मुस्लिम लीग का बेटा सालाना इजलास हर साल किसी एक जगह पर होता था। तो 1930 में जो सालाना इजलास होता है मुस्लिम लीग का, वो कहाँ होता है? इलाहाबाद में होता है। इसमें हज़रत अल्लामा इकबाल सदारती खुतबा देते हैं, और सदारती खुतबे में क्या फरमाते हैं कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी इलाके जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हैं पर मुश्तमिल मुसलमानों का आज़ाद मुल्क बनाया जाए। अल्लामा इकबाल बेटा बहुत बड़ी शख्सियत, वो शायर भी हैं, वो अदीब भी हैं, वो मुफक्कर भी हैं, वो माहिर तालीम भी हैं, वो सियासतदान भी हैं, और सबसे बढ़कर वो फ़लसफ़ी भी हैं। फ़लसफ़ी कौन होता है? जो बेटा चीज़ों को देख के यूं ही नहीं गुजर जाता, गौर करता है क्या है, क्यों है, कब है, कहाँ है, कैसे है। जो क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे जैसे सवालों पे गौर करें, उसको फ़लसफ़ी कहते हैं। तो हज़रत इकबाल फ़लसफ़ी शायर हैं। उनको नज़र आ रहा था कि शुमाल मगरबी, अच्छा शुमाल मगरबी इलाके बेटा कौन से हैं? मौजूदा पाकिस्तान, हिंदुस्तान का शुमाल मगरब कौन सा बनेगा? मौजूदा पाकिस्तान हिंदुस्तान का शुमाल मगरबी इलाका कहलाएगा।
تو حضرت اقبال نے کہا کہ مسلمانوں کا حق ہے اور مجھے یقین ہے کہ آج یا کل جلد یا بدیر اسلامی ریاست ضرور بنے گی۔ اب دیکھیں الگ وطن کا مطالبہ حضرت اقبال سے پہلے بھی ہوتا رہا، لیکن ہم خاص طور پہ علامہ اقبال کا نام اس لیے لیتے ہیں بیٹا کہ پہلے جو مطالبہ ہوتا رہا وہ انفرادی طور پہ ہوتا رہا، یعنی مختلف رہنما انفرادی طور پر اپنی ذاتی حیثیت میں انڈیویجول کیپیسٹی میں مطالبہ کرتے رہے، مگر اب کیا ہوا، اب یہ جو مطالبہ ہوا یہ مسلم لیگ کے صدر نے کیا۔ فرق ہے نا، ایک رہنما اپنی ذاتی حیثیت میں مطالبہ کر رہا ہے، لیکن یہاں مطالبہ ذاتی حیثیت میں نہیں ہو رہا، یہاں مسلمانوں کی سب سے بڑی جماعت بلکہ واحد سیاسی جماعت مسلم لیگ کے صدر مطالبہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ فرق ہے پہلوں کے مطالبے اور حضرت علامہ اقبال کے مطالبے میں 1930 کے۔ اس کے بعد بیٹا تاریخ کا پہیہ آگے گھومتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اور ہم آ جاتے ہیں 1940 میں۔ 1940 میں جب مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوتا ہے تو اب صدر مسلم لیگ کے کون ہیں؟ بابائے قوم حضرت قائد اعظم۔ اجلاس کا ہوتا ہے لاہور میں منٹو پارک، جہاں آج مینار پاکستان ہے۔ مینار پاکستان کے اجلاس میں وہی بات کی گئی 1940 میں جو 1930 میں علامہ اقبال نے کہی تھی، وہی بات ہوئی۔ قائد اعظم نے اسی نظریے کو آگے بڑھایا۔ کون سے نظریہ؟ جو حضرت اقبال نے پیش کیا اور پہلے سر سید نے پیش کیا۔ اور 1940 میں جو سالانہ اجلاس ہے اس میں دو قومی نظریے کی وضاحت کرتے ہوئے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ اب یہاں بیٹا ایک بہت اہم بات سمجھیں کہ 1930 اور 1940 میں کیا فرق ہے۔ یعنی 1930 میں یہ مطالبہ علامہ اقبال نے بھی کیا رحمۃ اللہ علیہ، 1940 میں یہ مطالبہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ میں کیا۔ تو دونوں میں فرق کیا ہے بیٹا؟ فرق یہ ہے کہ 1930 میں صرف مطالبہ تھا، 1930 میں صرف مطالبہ تھا، لیکن یاد رکھیں 1940 میں صرف مطالبہ نہیں تھا بلکہ اس تجویز کو قرارداد کی شکل میں پیش کیا گیا، اور اس اجلاس میں بیٹا پورے بر صغیر کے مسلمان رہنما آئے تھے، اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا۔ یعنی 1930 میں یہ مطالبہ علامہ اقبال کا ذاتی مطالبہ تھا، لیکن 1940 میں اب یہ ذاتی مطالبہ نہ رہا بلکہ مسلمانان بر صغیر کا اجتماعی مطالبہ بن گیا۔ یعنی اب جو قرارداد پیش کی گئی اور اس قرارداد کو منظور کر لیا گیا تو اب یہ مسلمانوں کا مقصد زندگی بن گیا۔ اب وہ نعرہ لگا، لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ کون سا پاکستان؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو 1930 میں جو علامہ اقبال مسلم لیگ کے صدر کی حیثیت سے مطالبہ کرتے ہیں لیکن ذاتی مطالبہ ہے، 1940 میں بھی ذاتی مطالبہ نہ رہا بلکہ یہ قرارداد کی شکل میں منظور کیا گیا اور مسلمانان بر صغیر کا اجتماعی مطالبہ بن گیا۔ اور اس کے بعد بیٹا 1940 میں تعین ہو گیا، یعنی اب یوں کہیں کہ منزل کا تعین ہو گیا 1940 میں۔ اور جب منزل کا تعین ہو گیا بیٹا تو پھر مسلمانوں نے کیا کیا؟ وہ پوری کوئی کہتے ہیں نا، میں نے جو بھی آپ سے عرض کی کہ آزادی بھیک میں نہیں ملا کرتی، اس کے لیے قربانی دینا پڑتی۔ اب قربانیاں دینے کا وقت آیا تو مسلمان پیچھے نہیں ہٹے، اور وہ 1940 میں جس کو ہم نے اپنا مطالبہ بنایا تھا، صرف 7 سال کی کوشش میں ہم نے ملک حاصل کر لیا۔ بیٹا 7 سال قوموں کی تاریخ میں بہت زیادہ نہیں ہوتے، بڑا مختصر عرصہ ہے۔ 7 سال میں ہم نے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکستان حاصل کر لی۔ لیکن بہرحال بات 1940 کی ہو رہی تھی، جو میں نے بھی آپ کو بتایا آپ کی جو بک کے مطابق اسی جلسے میں متفقہ طور پہ قرارداد منظور ہوئی۔ اس قرارداد کا نام تھا بیٹا قرارداد لاہور۔ آج بھی آپ مینار پاکستان پہ دیکھیں، اب تو ویسے انہوں نے گریڈ لگا دی، اب اندر جا نہیں سکتے مینار پاکستان میں، لیکن پہلے اوپن تھا تو وہاں قرارداد لکھی ہے، اس میں قرارداد لاہور ہی لکھا ہوا ہے۔ اس کا نام قرارداد لاہور تھا، مگر ہندو پریس نے اس کو اچھالا قرارداد پاکستان کے نام سے۔ ہندو پریس نے اس کو اتنا زیادہ لکھا قرارداد پاکستان کہ یہ قرارداد پاکستان کے نام سے ہی مشہور ہو گئی۔ اب ہم اس کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، حالانکہ قرارداد لاہور تھی، جس میں مسلمانوں نے اپنے مقصد زندگی کا تعین کر لیا تھا،
اب مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ الگ اسلامی ریاست کے علاوہ کوئی مطالبہ ان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. جد و جہد شروع ہو جاتی ہے, منزل کا تعین ہو چکا, مہربانی اللہ تعالیٰ کی, رہنمائی قائد اعظم کی, قربانیاں مسلمانان بر صغیر کی, نتیجہ ہوا کہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکستان وجود میں آئی. اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کو ہمیشہ قائم دائم رکھے. بیٹا پاکستان ہے تو ہم ہیں, ہمارا وجود پاکستان سے ہے, پاکستان سے محبت, اسلام سے محبت ہے. میں نے بیٹا کوشش کی ہے کہ ایک ایک لفظ آپ کو ایکسپلین کروں دو قومی نظریے کے حوالے سے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اور لیکچر پسند بھی آیا ہوگا. کوئی بیٹا کوشچن کرنا چاہے تو آپ یقیناً کمنٹس میں کر سکتے ہیں, میں پوری کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی. اور اس کے ساتھ ہی بیٹا آج کا لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو بیٹا مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا اور علم کو آگے پھیلائیے گا شیئر کر کے. ٹھیک ہے جی, تو اگلے لیکچر میں دوبارہ ملتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.